بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی کے سفر میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب انسان تنہا کھڑا ہوتا ہے۔ وہ چہرے جو کبھی ساتھ چلنے کا وعدہ کرتے تھے آہستہ آہستہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ رشتے جن پر ہمیں ناز تھا وقت کے امتحان میں کمزور پڑ جاتے ہیں۔ وہ ہاتھ جو کبھی تھامے ہوئے تھے مشکلات کے لمحوں میں چھوٹ جاتے ہیں۔ تب دل سوال کرتا ہے، کیا واقعی سب چھوڑ جاتے ہیں؟ اور اسی سوال کے اندھیروں میں ایک سچ روشنی بن کر ابھرتا ہے۔ لوگ چھوڑ سکتے ہیں لیکن اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ انسان کمزور ہے، اس کی محبت شرطوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اس کی وفاداری فائدے سے بندھی ہوتی ہے، اس کا ساتھ اکثر حالات کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ جب سب ٹھیک ہو تو لوگ قریب ہوتے ہیں، جب مسکراہٹ ہو تو محفل جمی رہتی ہے، جب کامیابی ہو تو تعریفیں ملتی ہیں، لیکن جب حالات بدل جائیں، آزمائش آ جائے، مشکلات گھیر لیں، آنکھوں میں آنسو ہوں تو اکثر لوگ خاموشی سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی فطرت نہیں بلکہ انسان ہونے کی حد ہے۔ اللہ کی محبت فائدے سے آزاد ہے، شرطوں سے پاک ہے، وقت سے بے نیاز ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ جب سب دروازے بند ہوں، سب راستے ختم لگیں، سب امیدیں ٹوٹ جائیں، تب بھی اللہ ساتھ ہوتا ہے، خاموشی میں، آنسوؤں میں، صبر میں۔ یہ اللہ کا خاص طریقہ ہے۔ وہ کبھی کبھی لوگوں کو ہٹا دیتا ہے، سہارا چھین لیتا ہے، دنیا کو بے معنی کر دیتا ہے تاکہ انسان صرف اسی کی طرف متوجہ ہو، صرف اسی پر بھروسہ کرے، صرف اسی سے مانگے۔ یہ سزا نہیں ہوتی، یہ دعوت ہوتی ہے اللہ کی طرف واپس آنے کی۔ اکثر ہم تنہائی کو بدقسمتی سمجھتے ہیں، حالانکہ بہت دفعہ تنہائی اللہ کا تحفہ ہوتی ہے، کیونکہ تنہائی میں دعا خالص ہو جاتی ہے، آنسو سچے ہو جاتے ہیں، غرور ٹوٹ جاتا ہے، دل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے ہجوم میں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، لیکن تنہائی میں انسان اللہ کو پا لیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا، بیٹا ساتھ نہ آیا ان کی، لیکن اللہ نے کشتی کو نجات بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، وہ قید میں ڈالے گئے، لیکن اللہ نے تخت تک پہنچا دیا انہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے طائف میں پتھر کھائے، اپنے ہی لوگوں نے انکار کر دیا، لیکن اللہ نے معراج عطا کی۔ یہ سب ثبوت ہیں کہ جب دنیا چھوٹتی ہے اللہ تب سنبھالتا ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ شور کے ساتھ نہیں آتی، وہ اکثر خاموش ہوتی ہے۔ ایک غلط راستہ خود بخود بند ہو جاتا ہے، ایک نقصان کے بعد بہتر راستہ مل جاتا ہے، ایک آنسو کے بعد دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا، لیکن حقیقت میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ لوگ ہمارے دکھ نہیں اٹھا سکتے، لوگ ہمارے آنسو نہیں سنبھال سکتے، لوگ ہمارے آزمائش کا وزن نہیں اٹھا سکتے، اس لیے لوگ ہمیں چھوڑ جاتے ہیں، اور یہ کام صرف اللہ کرتا ہے۔ اسی لیے جو کام اللہ کے سپرد ہو وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ جب انسان اللہ پر یقین کر لیتا ہے، تنہائی خوفناک نہیں رہتی، انتظار بے معنی نہیں رہتا، صبر بوجھ نہیں لگتا، کیونکہ دل جان لیتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر آج لوگ چھوڑ گئے ہیں، رشتے ٹوٹ گئے ہیں، دعائیں تھک گئی ہیں، تو یاد رکھو یہ انجام نہیں، آغاز ہے۔ اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ بس انسان کو تیار کرتا ہے۔ اکثر انسان یہ شکوہ کرتا ہے، میں دعا کر رہا ہوں مگر کچھ بدل کیوں نہیں رہا۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ اللہ ساتھ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے طریقوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ کا ساتھ ہمیشہ نظر آنے والی کامیابی میں نہیں ہوتا، فوری راحت میں نہیں ہوتا، دنیاوی فائدے میں نہیں ہوتا، بلکہ اکثر صبر کی طاقت میں، دل کے سکون میں، گناہ سے بچ جانے میں، غلط راستے سے ہٹ جانے میں ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کے ساتھ ہونے کی خاموش نشانیاں ہیں۔ ہم جس دروازے کو اپنی نجات سمجھتے ہیں اللہ اسے بند کر دیتا ہے۔ ہم روتے ہیں، تڑپتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، مگر ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ دروازہ اگر کھل جاتا تو ہم ٹوٹ جاتے۔ اللہ کا دروازہ بند کرنا محرومی نہیں، سزا نہیں، نفرت نہیں، بلکہ حفاظت ہوتی ہے۔ یہ سوال اکثر دل میں آتا ہے کہ اگر اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو مجھے توڑ کیوں رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ توڑتا نہیں، وہ صرف انسان کا غرور توڑتا ہے، وہ ہمیں اپنی کمزوری دکھاتا ہے۔
ہمیں ہماری حیثیت یاد دلاتا ہے، ہمیں اللہ پر کی طرف لوٹنے کا موقع دیتا ہے۔ ٹوٹنے کے بعد دعا میں عاجزی آ جاتی ہے، آنسوں میں سچائی آ جاتی ہے، دل اللہ کا محتاج بن جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص چلا گیا، یہ میرا نقصان ہو گیا، لیکن اکثر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص آپ کی آزمائش کا سبب تھا، رحمت کا نہیں۔ اللہ بعض لوگوں کو اس لیے ہٹا دیتا ہے کہ وہ آپ کے صبر کو کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو اللہ سے دور کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی روح کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کون آپ کے ساتھ رہے تو آپ ٹوٹ جائیں گے اور کون چلا جائے تو آپ بچ جائیں گے۔ اگر آپ غور کریں تو آزمائش کے دنوں میں جب آپ ٹوٹے ہونے کے باوجود زندہ رہتے ہیں، آپ کمزور ہو کر بھی سنبھلے رہتے ہیں، آپ روتے ہوئے بھی اللہ کو نہیں چھوڑتے، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کو تھام رکھا ہے۔ کیونکہ اگر اللہ چھوڑ دیتا، آپ کا دل مایوسی میں مر جاتا، آپ کا ایمان ختم ہو جاتا، آپ کا صبر بکھر جاتا۔ لوگ کہتے ہیں میں نے مانگا مگر ملا نہیں۔ اصل سچ یہ ہے، کبھی دعا قبول ہو جاتی ہے، کبھی دعا بلاؤں کو ٹال دیتی ہے، کبھی دعا آخرت کے لیے جمع ہو جاتی ہے۔ اللہ کبھی دعا کو ضائع نہیں کرتا، بس انسان کو آزماتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کہتا ہے لوگ ہوں یا نہ ہوں مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس مقام پر دل دنیا سے آزاد ہو جاتا ہے، خوف کمزور پڑ جاتا ہے، تنہائی نعمت بن جاتی ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ صبر کا مطلب خاموش بیٹھ جانا نہیں، ٹوٹ کر ہار مان لینا نہیں۔ صبر کا مطلب ہے اللہ پر یقین رکھنا، حالات پر یقین رکھنا، برے حالات میں ثابت قدم رہنا اور دل میں شک نہ آنے دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی دیر اصل میں تیاری ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، بلندی کی بنیاد ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں ابھی فوراً اسی وقت، اور اللہ چاہتا ہے صحیح وقت پر مکمل بھلائی کے ساتھ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں میں پہلے جیسا نہیں رہا۔ یہ بات سچ ہے، لیکن یہ نقصان نہیں، ترقی ہے۔ آزمائشوں کے بعد انسان کم بولتا ہے، زیادہ سمجھتا ہے، کم مانگتا ہے، زیادہ شکر کرتا ہے، وہ دنیا سے نہیں اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ آزمائش گزرنے کے بعد انسان کو صاف دکھائی دیتا ہے کون صرف لفظوں کا ساتھی تھا، کون فائدے کا رشتہ تھا، اور کون واقعی اللہ کی طرف سے ہٹایا گیا۔ تب انسان شکر کرتا ہے یا اللہ اچھا ہوا تو نے جدا کر دیا۔ اللہ کبھی کبھی ایک رشتہ لے لیتا ہے، ایک خواب توڑ دیتا ہے، ایک راستہ بند کر دیتا ہے، لیکن اس کے بدلے سکون دے دیتا ہے، یقین دے دیتا ہے، خود پر بھروسہ دے دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی قربت عطا کرتا ہے، جو سب سے بڑی دولت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مدد باہر سے آئے گی، لیکن اللہ کی مدد حوصلہ بن کر آتی ہے، ہمت بن کر آتی ہے، خاموشی میں طاقت بن کر آتی ہے، وہ طاقت جو آپ کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ دنیا کے پیمانے الگ ہیں، اللہ کے پیمانے الگ ہیں۔ دنیا کامیابی کو پیسہ، لوگ، طاقت سمجھتی ہے، اللہ کامیابی کو صبر، شکر، یقین سمجھتا ہے، اور جو ان تینوں میں کامیاب ہو جائے وہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہے۔ تو شاید آپ کو کس نے چھوڑ دیا، آپ ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ خاموش درد میں ہیں، یہ محض اتفاق نہیں، یہ اللہ کا پیغام ہے کہ میں نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یہ وعدہ ہے، یہ تسلی نہیں۔ لوگ بدلتے ہیں، اللہ نہیں بدلتا۔ لوگ تھک جاتے ہیں، اللہ نہیں تھکتا۔ لوگ فائدہ دیکھتے ہیں، اللہ نیت دیکھتا ہے، اسی لیے اللہ کا ساتھ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا تو نے تھاما، اے اللہ۔ جب سب دروازے بند ہو گئے تو نے امید دی، اے اللہ۔ اگر میں کمزور ہوں تو میری کمزوری کو طاقت بنا دے، اے اللہ۔ اگر میں ٹوٹا ہوں تو مجھے اپنے قریب کر لے، اے اللہ۔ مجھے لوگوں کا محتاج نہ بنانا، اے اللہ۔ مجھے صرف اپنا محتاج بنانا اور میرے دل کو سکون عطا فرما، یا اللہ۔ میرے صبر کو قبول فرما اور مجھے اس حال میں بھی شکر گزار بنا جس حال میں تو مجھے رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔